اپنا ہمارے لاہور کے شیر جناب چودھری مختار گجر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جناب طاہر راجہ طاہر صاحب، جناب حسین صاحب اور جناب ندیم پروفیسر ندیم اشرفی صاحب اور میرے بھائی جناب اپنا ضیاء اللہ نیازی صاحب اور میرے انتہائی اہم کردار، ہمارے لیے NLF کا دفتر وقف کر دیا گیا جناب اپنا چودھری صفدر صاحب اور قادسیہ مسجد والوں کا میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، NLF کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب شمشروان سواتی صاحب کا اور چودھری اپنا احسان گجر صاحب، جناب لیاقت جو اپنا ہمارے بیگ صاحب اور خصوصی طور پر جناب رانا لیاقت صاحب اور کاشف شہزاد صاحب کا اور باقی سب ٹیم کا، اور خصوصی طور پر یقین جانیے اس دفعہ جو محفل لوٹی میری پنجاب کی بہنوں نے، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، اور باقی 1 گریڈ سے 20 اسکیل تک جتنے بھی ملازمین ہیں انہوں نے پرخلوص طریقے سے جس طرح محنت کی، جدوجہد کی، اور اللہ نے، میں ایک ہی اللہ کا شکر ادا کروں گا اور بار بار آپ سے بھی کہوں گا کہ نوافل ادا کر کے اس مالک کا شکر ادا کیا جائے کہ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے، اور میری جو ٹیم الحمدللہ بنی ہوئی ہے یہ انتہائی قابل اور انتہائی باوقار ٹیم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ اندر والوں کے حوصلے پست تھے نہ باہر والوں کے حوصلے پست تھے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے فتح کس کو کیا، اور میں نے پہلی میٹنگ میں دوستوں کو بتا دیا تھا کہ اس دفعہ FIR پرچے اور جیل ہوگی اور پھر آپ کو لیو اینڈ کیشمنٹ بچانا پڑے گی، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہو کر رہی ہے۔ تو یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر بھی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم لیو اینڈ کیشمنٹ کو بچا دیں۔ لیو اینڈ کیشمنٹ کے پیچھے پینشن گریجویٹی ہے، اور پھر ہمارے ادارے جو ہیں یہ انتہائی قیمتی ہیں، اور صرف ان کی جگہ کی ویلیو اتنی ہے کہ جس کے پیچھے NGOs اور باقی ادارے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ لڑائی اتنی آسان لڑائی نہیں تھی جو آپ نے اچیو کی۔ دوست مختلف جدوجہد میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، ان کو صرف باتیں کرنا آتی ہیں، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقین جانیے اس تحریک میں انتہائی مشکور ہوں اپنے قصور کے دوستوں کا، چودھری عباس کا، اصغر حیات کا، مار یاسین کا، اور خصوصی طور پر ملک احمد خان صاحب کا کہ پچھلے دھرنے میں بھی ان کا بڑا اہم رول تھا، اب بھی الحمدللہ ان کا بڑا اہم رول ہے، اور مزید رول آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ملازمین کے لیے جو درد رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو آئیں گے۔ جو بھی دوست رہ گیا ہے اور آج کی محفل کو سنوارنے میں جو ٹیم کردار ادا کر رہی ہے میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور خصوصی طور پر اس دفتر کے جناب زیدی صاحب کا اور مشتاق جٹ صاحب کا کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کا عزم تھا کہ ہم نے ملازمین کے 1-1 روپے کا تحفظ کرنا ہے وہ آپ نے کر دیا انشاءاللہ، اور مزید بھی حالات ہمیں بھی پتا ہے گورنمنٹ کے کیسے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے خزانے میں کیا صورتحال ہے، لیکن میں ایک بات اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ہماری لڑائی نہ ریاست سے ہے،
سب سے پہلے ریاست کا اگر ساتھ دیتے ہیں، ہمارا مکئی آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن اور عقیقہ کا ایک ہی ہے کہ ہم نے ریاست کو مضبوط کرنا ہے، ریاستی اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ اور 9 مئی کے بعد سب سے پہلے میدان میں ملازمین آئے تھے ریاست کو بچانے کے لیے، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، اور آج بھی ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اپنے جائز مطالبات کو جو منوا لیا ہے، جو باقی رہتے ہیں ان کو بھی منوانا ہے انشاءاللہ۔ دل چھوٹا مت کیجئے، ایک وہ سرکولر اچانک رانا لیاقت صاحب کو ڈی پی آئی سکنڈی کا فون آ گیا کہ کوئی آپ تھوڑے سے ہمیں پوائنٹ دیں جس پر کوئی مذاکراتی تھی، تو ہم نے سادہ کاغذ پر لکھ دیے، اس پر کل سارا دن بحث ہوتی رہی ہے۔ میرے بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے دل مت کریں۔ آپ کو پتا کہ ہماری قیادت جو اندر تھی ان کی صرف ایک کال آئی تھی، ہمیں فخر تھا کہ جو بھی ٹیم ہمارے ساتھ بیٹھے گی، ہمارا ایک ورکر بھی اگر مذاکرات کرے گا تو وہ بھی ٹیبل پر سیدھ کر آئے گا، ہار کر نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسی لیے اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے۔ کل سے ادارے جو ہے وہ اپنے اپنے اداروں میں لوگ کام کریں گے اور اسکول اور کالج کھل جائیں گے، اور ہفتے والے دن الحمدللہ کھل گئے تھے۔ تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، ابھی ہم نے بہت سارا ورک کرنا ہے۔ تو میں نے گورنمنٹ سے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو خزانہ خالی کیا ہے اس میں ملازمین کا اتنا قصور نہیں جتنی سزا آپ ملازمین کو دے رہے ہیں۔ تو جب بھی بات ہوتی ہے، اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہم پر لاگو ہوتا ہے، اگر بجلی مہنگی ہوتی ہے تو ہم پر لاگو ہوتی ہے، اگر خرد و نوش کی اشیاء مہنگی ہوتی ہے تو ہم پر لاگو ہوتی ہیں، لیکن جو کروڑوں اربوں روپے روزانہ کے چھاپ رہے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری لڑائی صرف یہ ہے کہ اس مافیا کو، ان جگیرداروں، ان سرمایہ داروں کو جو ملک کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اس وقت مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جنہوں نے چینی کو 90 سے 200 روپے تک پہنچایا اور خوب لوٹ مار کی، جنہوں نے گندم میں لوٹ مار کی، جنہوں نے خود و نوش کی اشیاء میں جو ہے انہوں نے بدماشی کی، ان کو پکڑا جائے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ان سے پیسہ وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرایا جائے۔ ان غریب ہمارے چپراسی کو جو 45,000 لیتا ہے اور خود دفتر آتا ہے اور اپنے خرچے پر دفتر سے گھر جاتا ہے، اس کو مت تنگ کیا جائے۔ اس کی آہ جو ہے یہ آپ کو لے ڈوبے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کو اختیارات اللہ نے دے دیے، لیکن وہ مشورہ جو ہے وہ بیوروکریسی سے لیتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا جو 16 لاکھ لیتا ہے 20 لاکھ لیتا ہے، ان کے بچوں کے لیے بھی گاڑیاں لیتا ہے، ان کی سبزی لانے کے لیے علیحدہ گاڑیاں ہیں۔ خدا رہا 1-2 سال کے لیے یہ پیٹرول کی مد میں جو اربوں روپے استعمال ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے، اور 1-2 سال اگر بڑے بھی قربانی دے دیں گے تو یہ ملک سمجھ جائے گا۔ اب ہماری قربانی کی مزید ضرورت نہیں رہی۔ یہ 6 ارب روپیہ جو 12 مہینے میں لیو اینڈ کیشمنٹ کا بنتا ہے، یہ کوئی پیسہ نہیں ہے، صرف وجہ ہے کہ تقسیم پر ناانصاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مجاہد شیر دل جس کی تنخواہ 30% ہم نے بڑھوائی ہے، اگر ان کو تنخواہ کی ضرورت ہوتی تو یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا۔ کیوں؟ ان کو تو اوپر سے بہت کچھ نازل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں تنخواہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میرے چپراسی سے پوچھیں، میرے چوکیدار سے پوچھیں، جن کے گھر میں روزانہ فاقے ہوتے ہیں، جن کے گھر میں روز لڑائی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، وہ دفتر آتا ہے اور اس وقت تک بیٹھا جاتا دفتر میں بیٹھتا ہے۔ تو میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جو اس وقت ادارے چلا رہے ہیں، اس مہنگائی کے دور کے اندر، اس تنگ دستی کے دور کے اندر آپ کو ان کو نوازنا چاہیے۔
اور آپ ان سے بھی حق چھین رہے ہیں، لیو انکیشمنٹ کا، پینشن گریجویٹی کا، اور بڑے بڑے لوگوں کو ادارے دینا چاہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ میں ایک چیز جانتا ہوں کہ خلوص نیت سے اگر ہم میدان میں نکلیں تو اللہ کامیابی دیتا ہے۔ ابھی تو میں بات کرتا ہوں، ہمیں تو وہ تفریق نہیں بھولتی جو 150% ہمارے افسران کو مل گئی، جن کی 1 لاکھ تنخواہ 1.5 لاکھ کر دی گئی، ان کو اضافی دے دیا گیا۔ آج اگر جو فالتو الاؤنس دیے جا رہے ہیں ان کو بند کر دیا جائے تو میرے خیال میں نہ پینشن گریجویٹی اور نہ لیو انکیشمنٹ جو ہے اس پر کوئی قدغن لگ سکتی ہے۔ وہ تو معمولی چیزیں ہیں، لیکن کوئی ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تو صحیح، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کرے۔ جہاں پر تو اختیارات کا اتنا نشہ چڑھا ہوتا ہے کہ جو فکر کسی نے دے دیے اس پر پریس کانفرنس کر دی، اس پر چڑھ دوڑے، اسی پر پرچے کاٹ دیے، اسی پر لاٹھی چارج کر دیا، اسی پر لوگوں کو اریسٹ کر دیا اور شہریوں کے حقوق ختم کر لیے۔ تو اب میدان جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ چکا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو رات تک نہیں مان رہے تھے، پھر 12 بجے سے پہلے سب کچھ مان گئے، تو یہ اللہ کی لاٹھی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے آئندہ بھی امید ہے، ہماری لڑائی کسی ریاست سے نہیں، ہماری لڑائی کسی افسر سے نہیں، ہماری لڑائی جو ہے نہ وزیر اعلیٰ سے ہے، نہ گورنر سے ہے، نہ وزیر اعظم سے ہے۔ ہماری لڑائی ہے تو غریب کے دفاع کی ہے، ہماری لڑائی ہے تو ان لٹیروں کے خلاف ہے جنہوں نے اس ملک کو نوٹ کر اربوں ڈالر اپنے بینکوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ہماری لڑائی صرف ان کے ساتھ ہے، اور جو ان قوتوں کا تحفظ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے۔ وہ تحفظ بے شک وزیر اعلیٰ کرے، بے شک گورنر کرے، بے شک وزیر اعظم کرے، ہم ان سے لڑیں گے، ٹکرائیں گے اور اپنا حق لیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے خیال میں دوستوں کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی قیادت کے لیے دعا کریں۔ یہ گلدستہ بڑی مشکل سے اللہ نے سجایا ہے، اور ایک ایک لیڈر پر مجھے فخر ہے، ناز ہے، یقین جانیے۔ نہ جیل کے اندر سے کوئی گھبراہٹ کی آواز آئی ہے، نہ باہر سے کوئی گھبراہٹ کی آواز آئی ہے۔ تو جیسے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے تو کسی دہشت گرد کو نہیں پکڑتے، جس طرح میاں صاحب کے وہ پورے گاؤں کا گھیراؤ کیا تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں میاں صاحب کتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب یہ قربانیاں رہ کر نہیں جائیں گی انشاءاللہ۔ جس طریقے سے مجھے ایک ہی چیز ہے کہ آپ خلوص سے کام کرتے جائیں، انشاءاللہ راستے اللہ تعالیٰ بناتا جائے گا، اور آپ کے تمام مطالبے جو چھوٹے چھوٹے مطالبے ہیں، اتنے بڑے مطالبے نہیں ہیں، یہ ریگولر کرنا، یہ پے پروٹیکشن والا معاملہ، اور میڈم رخسانہ والا معاملہ ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، انشاءاللہ جو کمیٹی بنے گی سب کے ساتھ ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب کو ختم کروائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم نے موقر کیا ہے، ہم میدان سے بھاگے نہیں ہیں۔ صرف وجہ ہے کہ ہمارا ایک ماٹو ہے کہ ہم ملازم ہیں، ہمیں کوئی پازیٹیو آواز دے گا تو ہم 10 دفعہ پازیٹیو آواز دیں گے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، نہ ہم پرچوں سے ڈرے ہیں، نہ گرفتاریوں سے ڈرے ہیں۔ یقین جانیے پریشان تھے لوگ کہ پرچے ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور میری بہنیں پھر بھی نعرے سڑکوں پر لگا رہی ہیں۔ اور یہ ایمانی قوت ہے، یہ ایمانی طاقت ہے۔
اس کو ایسے نہیں روکا جا سکتا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مالک نے چاہا تو ایک ایک چیز ایک ایک پائی کے لیے آپ کی قیادت میدان عمل میں رہے گی. اب امتحان قیادت کا شروع ہو چکا ہے. اب جو قیادت کی ذمہ داری ہے, اور آج بھی میٹنگ تھی, آئندہ بھی انشاءاللہ میٹنگ رہے گی. کوئی میٹنگ میں پنڈی سے آتا, کوئی ملتان سے آتا, کوئی جی خان سے آتا, کوئی کہیں سے آتا. یہ قیادت کو پتا کہ کیسے ہم پہنچتے اور میٹنگ کرتے ہیں. آپ سے جو قربانی تھی وہ لے لی ہے. پھر کبھی وقت آیا تو پھر دوستوں کو قربانی کے لیے بلائیں گے. آپ کے لیڈر آپ کے لیے دن رات انشاءاللہ ایک کریں گے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ 14 کی شام کو جو ہمارے ملک احمد خان صاحب کے ساتھ جو وہاں دھرنے میں مذاکرات ہوئے تھے, اور پھر 9 کی شام کو جا کے نوٹیفکیشن ہوا تھا, تو یہ سارے دن قیادت پھر جو ہے وہ میدان میں رہی تھی. اب بھی انشاءاللہ میدان میں رہے گی, اور آپ کے ایک ایک مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا اور حل بھی کروایا جائے گا. میں ایک دفعہ پھر ان قوتوں کا جنہوں نے غائبانہ طور پر اور جنہوں نے سامنے آ کر کردار ادا کیا ہمارے مسائل کے لیے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خصوصی طور پر اپنی تمام قیادت کا یقین جانوں. انشاءاللہ جو ضلع میں پرچے ہوئے, جو آپ کو شوکاز, کوئی شوکاز نہیں رہے گا, کوئی پرچہ نہیں رہے گا, سب واپس ہو جائیں گے. اور میرے خیال میں وہ اطلاع پہنچ چکی ہوگی, کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم موجود ہیں. مرکز ذوالقرنین صاحب, میں نام لینا بھول گیا, ماشاءاللہ جب بھی بلایا ایک چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ سب لیڈروں کو اسی طرح ہمت توفیق دے, اور سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ شکرانے کے نفل ادا کریں, اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے. ہاں جی, ہمارے حسیب صاحب کا میں نے سب سے پہلے نام لیا. حسیب صاحب نے دن رات جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, بلال بشیر صاحب نے جو ہم نے ٹیم ترتیب دی تھی انہوں نے, اور بہت سارے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. ہمارے شمس الرحمان سواتی صاحب, نیازی صاحب کے چھوٹے بھائی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے, اور بہت سارے عوامل تھے. انشاءاللہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ دونوں جو ہماری پارٹیاں ہیں, ملی لبریشن فرنٹ کا بھی اور جو NLF ہے, ان کا شکریہ ادا ان کے پاس آ کر کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے یہ آپ کو جو قوت دی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے, اور یقین جانیے جتنی بھی قیادت ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. جن میری بہنوں نے, جن میرے بھائیوں نے جو اس کے باوجود کے پرچے ہو رہے تھے, گرفتاریاں ہو رہی تھی, لیکن میدان نہیں خالی چھوڑا, میں ان کے لیے ایک دفعہ پھر سلوٹ کرتا ہوں, اور اپنے افغانستان کے لیے کہ انہوں نے دن رات ہمارے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا. انشاءاللہ اسی طرح کامیابی کامرانی آپ کے قدم چومتی رہے گی. آپ اپنی قیادت پر اعتماد رکھیں. اکٹھ میں برکت ہے, اس اکٹھ کو برقرار رکھنا ہے, اس گلدستے کو سجا کے رکھنا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ میں کس طریقے سے سب دوستوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں. انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے, اور آپ کے مسائل آپ کی دہلیز پر حل کروا کے دیتے رہیں گے.